توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اس بابرکت محفل پاک میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ اور دعا گو رب ذوالجلال محفل پاک کے انتظام کرنے والے اور یہاں پہ محفل پاک میں حاضر ہونے والے سب کی نیک حاجات دل مرادوں کو پورا فرمائے۔ رب ذوالجلال اس گھر پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ رب ذوالجلال اس آیہ مبارکہ کے اندر میرے اور آپ کے لجپال نبی امام الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین والمعصومین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو رب ذوالجلال واضح فرما رہا ہے۔ رب کائنات اپنے محبوب کی شان کو بیان فرما رہا ہے اور رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا ایک جہان نہیں یہاں پہ مقدم نہیں کیا گیا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو دنیا کے لیے رحمت بنایا ہے، یا یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو آخرت کے لیے رحمت بنایا ہے، بلکہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو جتنے بھی جہان ہیں ہر جہان کے لیے آپ کو رحمت بنا دیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کو اگر دیکھا جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے 18,000 مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ 18,000 مخلوق رب ذوالجلال نے پیدا فرمائی ہے، اور فرمایا اسی طرح رب ذوالجلال نے 18,000 جہان پیدا فرمائے ہیں۔ ایک یہ جہان کہ جس جہان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو عالم دنیا ہے، جہان دنیا ہے، اسی طرح فرمایا 18,000 جہان اور بھی ہیں، تو فرمایا 18,000 جہانوں کے لیے ہم نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رب ذوالجلال نے جہاں پر اپنی عظمت و شان کو بیان کیا ہے تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا کہ محبوب میری شان اگر رب العالمین ہے، میں تمام جہانوں کا رب ہوں، تو محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا دیا ہے۔ تو کائنات کا کوئی ذرہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رحمت سے باہر نہیں ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ رب کی ربوبیت سے باہر نہیں اور مصطفیٰ کی رحمت سے باہر نہیں ہے۔ وہ چاہے جمادات ہوں، وہ نباتات ہوں، وہ انسان ہوں، وہ چرند پرند ہوں، وہ حشرات الارض ہوں، وہ آسمانی مخلوق ہو، رب ذوالجلال نے ہمارے نبی کو سب سے افضل بھی بنایا ہے، سب سے اعلیٰ بھی بنایا ہے اور سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ موسم محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو یہ شان ایسی عطا فرمائی ہے کہ ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنایا ہے۔ 4 جہان جو ہیں یہ بڑے ہی مشہور ہیں، ان کی ایک ایک مثال عرض کر کے اپنے موضوع کو سمیٹوں گا۔ سب سے پہلا جہان جسے عالم ارواح کہا جاتا ہے، جو روحوں کا جہان ہے، عالم ارواح۔ دوسرا جہان ہے عالم دنیا۔ تیسرا جہان ہے عالم برزخ یعنی قبر کا جہان، اور چوتھا جہان جو بڑا مشہور ہے وہ ہے عالم محشر یعنی قیامت کا دن۔ تو رب ذوالجلال نے ہمارے نبی علیہ السلام کو کس طرح شان عطا فرمائی کہ ہر جہان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ بڑا ہی مشہور و معروف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب رب العالمین نے دنیا پر بھیج دیا، جنت سے دنیا پہ بھیج دیا، تو 300 سال تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے، لیکن توبہ قبول نہیں ہوئی۔ بالآخر توبہ تب جا کے قبول ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کیا، رب ذوالجلال نے توبہ قبول فرمائی۔ تو یہ وہ رحمت ہے کہ ابھی ہمارے نبی علیہ السلام اس دنیا میں رونق افروز نہیں ہوئے، ابھی آقا کریم علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی، ابھی نبی رحمت علیہ السلام اس دنیا میں نہیں آئے،
لیکن پھر بھی جب عالم ارواح کے اندر تھے حضرت آدم علیہ السلام پر رحمت اس انداز سے ہوئی، اور وہ آدم علیہ السلام کے جو سارے انسانیت کے باپ ہیں، جنہیں ابو البشر کہا جاتا ہے، جنہیں مسجود ملائکہ کہا جاتا ہے، ان پر بھی رحمت ہوئی ہے، تو وہ صدقہ حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام بھی حاضر ہوئے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا شیس، جب بھی رب العالمین کا ذکر کرو، جب بھی ذکر اللہ کرو، ساتھ ہی تم محمد مصطفیٰ کا ذکر بھی کرنا۔ یہ جب نصیحت کی تو حضرت شیس علیہ السلام نے اس کی وجہ پوچھی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ نام ہے کہ فرمایا جب مجھے پیدا کیا گیا، میں نے عرش اعلیٰ پر جب دیکھا تو فرمایا وہاں پر میں نے اللہ کے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام دیکھا ہے، فرمایا اس نام کی برکت کی وجہ سے میری توبہ قبول ہوئی ہے، اور فرمایا صرف یہی نہیں، جب رب العالمین نے مجھے پیدا فرمایا، عرش اعلیٰ پر رب کے نام کے ساتھ میں نے محمد مصطفیٰ کا نام دیکھا، اور فرمایا جب رب نے حکم دیا کہ آدم آپ جنت میں چلے جاؤ، فرمایا جب میں جنت میں داخل ہونے لگا، جنت کے دروازے پہ میں پہنچا تو فرمایا میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے کے اوپر بھی پہلے رب کا نام ہے، ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے۔ فرمایا پھر اتنا ہی نہیں، جب میں جنت میں داخل ہو گیا تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا، جب جنت کے درختوں کو میں نے دیکھا تو جنت کے ہر درخت پر رب کے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا تھا۔ فرمایا نہ صرف درختوں پر بلکہ جب میں نے درختوں کے پتوں کو دیکھا تو ہر پتے پہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا تھا۔ فرمایا جب میں نے جنت کی سیر کی، جنت کی حوروں کو دیکھا تو ان کی پیشانیوں پر، ان کے سینوں پر محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا تھا۔ فرمایا جب میں نے جنت کے کونوں کو دیکھا تو ہر کونے میں رب کے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا جنت کی جب میں نے بالا خانوں کو دیکھا، جنت کی کھڑکیوں کو دیکھا تو وہاں بھی اللہ کے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے۔ گویا کہ رب ذوالجلال بھی ہمیں بتا رہا ہے، آج اگر انسان ہم کوئی گھر بناتے ہیں تو باہر ایک تختی لگائی جاتی ہے کہ یہ فلاں صاحب کا گھر ہے، فلاں ملک صاحب کا گھر ہے، فلاں چودھری صاحب کا گھر ہے۔ رب العالمین نے جنت کے ہر کونے پہ، ہر درخت پر، جنت کے ہر دروازے پہ رب العالمین نے محمد مصطفیٰ کا نام لکھ کر بتا دیا کہ لوگوں تم اپنے گھروں کے مالک ہو، میرا محبوب وہ ہے جو جنت کا مالک بن کر آیا ہے، میں نے اپنے محبوب کو جنت کا مالک بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں کہ میری توبہ اس وجہ سے قبول ہوئی کہ میں نے محمد مصطفیٰ کے نام کا وسیلہ پیش کیا ہے۔ تو یہ وہ جہان تھا کہ جب نبی علیہ السلام اس دنیا میں نہیں آئے، آقا علیہ السلام نے اس وقت بھی حضرت آدم علیہ السلام پر رحمت فرمائی۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ امام ہیں کہ جن کو جاگتے ہوئے 70 سے زائد مرتبہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا دیدار ہوا ہے۔ جاگتی آنکھوں سے رب کے محبوب کا دیدار کرنے والے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نقل فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ تھا جو بڑا ہی گناہ گار تھا، بڑا سیاہ کار بندہ تھا، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، کوئی نیکی کا کام نہیں کیا۔ جب وہ فوت ہوا تو محلے کے لوگوں نے، پڑوس کے لوگوں نے اس کو اٹھایا اور گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ جہاں پہ لوگ جا کے گندگی پھینکتے تھے، اس انسان کو جب وہ فوت ہوا تو وہاں جا کے پھینک دیا۔ ادھر رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، فرمایا موسیٰ میرا ایک محبوب بندہ فوت ہو گیا ہے، میرا ایک پسندیدہ بندہ فوت ہو گیا ہے، لوگوں نے اس کو اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا ہے، جاؤ جا کے وہاں سے اس کو اٹھاؤ، اس کو غسل بھی دو، اس کو کفن بھی پہناؤ، اس کی تدفین بھی کی جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حاضر ہوئے اس کو وہاں سے اٹھانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے کلیم یہ تو بڑا گناہ گار بندہ تھا، یہ بڑا سیاکار بندہ تھا، اس نے ساری زندگی کوئی نیکی نہیں کی، اتنا گناہ گار بندہ تھا،
हमने इसको इस काबिल ही नहीं समझा कि इसके लिए तदफीन का इंतज़ाम किया जाए। ये इतना गुनाहगार था कि हमने इसको गंदगी के ढेर पर फेंक दिया है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये रब्बुल आलमीन का हुक्म है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको वहाँ से उठाया, उसको गुस्ल दिया गया, तजहीज़ व तकफीन की गई। उसको जब तदफीन कर दिया गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। तो रब्बुल आलमीन से पूछा कि मेरे मालिक, तूने फरमाया कि वो मेरा महबूब बंदा है, वो बड़ा पसंदीदा बंदा है, लेकिन उसके साथ रहने वाले, उसके पड़ोस वाले, उसके मोहल्ले के लोग, उसके रिश्तेदार कहते हैं इसने सारी ज़िंदगी कोई नेकी नहीं की, ये बड़ा गुनाहगार बंदा था। मौला तूने फरमाया कि बड़ा महबूब बंदा है, बड़ा पसंदीदा बंदा है। मौला इसकी वजह समझ नहीं आई। तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया मूसा बेशक वो बंदा बड़ा गुनाहगार था, बड़ा स्याकार बंदा था, सारी ज़िंदगी नाफरमानियाँ करता रहा, गुनाह पे गुनाह करता रहा, लेकिन फरमाया उसकी एक अदा मुझे पसंद आई है। मेरे मालिक वो कौन सी अदा है? फरमाया मूसा जब वो तौरात खोलता था, तौरात में मेरे आखिरुज़्ज़मान नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम देखता था, मेरे महबूब का नाम देख के मुस्तफ़ा के नाम को चूमता था, मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ता था। फरमाया उसकी ये अदा पसंद आई है कि वो मेरे महबूब के नाम को चूमता भी है, मुस्तफ़ा के नाम को चूम कर दुरूद भी पढ़ता है। और मैं उसकी ये अदा पसंद आई है, मैंने उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ भी कर दिया है, जन्नत में 70 हूरों से उसका निकाह भी फरमा दिया। ये है रहमत मुस्तफ़ा कि रब के महबूब अलैहिस्सलाम अभी दुनिया में नहीं आए, अभी दुनिया में जलवागर नहीं हुए, अभी विलादत नहीं हुई, अभी आलम अरवाह के अंदर हैं, फिर भी रब्बुल आलमीन के मखलूक पर जो है रहमत फरमा रहे हैं, फिर भी रब के महबूब रहमत फरमा रहे हैं। ये है रहमतल लिल आलमीन होना कि हर जहान के अंदर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को रब्बुल आलमीन ने रहमत बना कर भेजा है। इसी तरह जब रब के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम, ये तो था आलम अरवाह, जब रब के महबूब अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, आका करीम अलैहिस्सलाम दुनिया में जलवागर हुए, तो आका करीम अलैहिस्सलाम जिस साल मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, तो पहले जो अरब के लोग थे जाहलियत के दौर के अंदर, जिस किसी के घर में कोई बेटी पैदा होती जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, जिंदा दफन कर दिया करते थे, मार दिया करते थे, बेटियों की कदर नहीं थी। रब्बुल आलमीन के महबूब की आमद हुई, उस साल जितने लोगों के यहाँ जो है औलाद हुई, रब्बुल आलमीन ने सबको बेटे अता फरमाई। इस अंदाज से भी महबूब अलैहिस्सलाम की रहमत है। और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हज़ारहा वाक़यात हैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के रहमत के, कि वो ग़ज़वा बदर का मौका हो और हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका बाजू कट जाता है ग़ज़वा बदर के अंदर, और आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र रहमत फरमाए कि मैंने अबू जहल को वास्ते जहन्नम कर दिया है, उसके बेटे ने मेरे बाजू पे तलवार मारी है, जो बाजू कट के जिस्म से जुदा हो गया है, या रसूलल्लाह नज़र रहमत फरमाए। तो रब के महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस अंदाज से आए कि एक हाथ में जो कटा हुआ बाजू था वो लेके आका की बारगाह में आ गए। तो रब के महबूब अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की या रसूलल्लाह नज़र रहमत फरमाएं। तो रब के महबूब ने ये नहीं फरमाया क्या मुआज़ है मेरे सहाबी, मैंने तबलीग करनी थी तबलीग कर दी, तुम्हें रब का कुरान भी दे दिया है, तुम्हें शरीयत भी दे दी है, अब जाओ जाके किसी डॉक्टर के पास इलाज कराओ या किसी तबीब के पास जाके इलाज कराओ। रब के महबूब ने ये नहीं फरमाया, रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को ये शान अता फरमाई है और ऐसी शान रहमत अता फरमाई है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अपना लुआबे दहन उनके कटे हुए बाजू पे लगा दिया, बाजू को जिस्म के साथ जोड़ दिया, और रावी फरमाते हैं कि हजरत मुआज़ का बाजू जिस्म के साथ जुड़ गया। फरमाया हमने उनको बुढ़ापे की हालत में देखा, 80 साल की उम्र है, जिस्म कमजोर हो चुका है, लागर हो चुके हैं, लेकिन फरमाया जिस बाजू पे मुस्तफ़ा ने लुआबे दहन लगाया था वो बुढ़ापे की हालत में जवानों की तरह काम करता है। सुभान अल्लाह। मेरे आका की रहमत इस अंदाज से भी है कि
کہ کوئی کٹا ہوا بازو لے کے آقا کی بارگاہ میں آتا ہے، آقا اس کو بھی جوڑ دیتے ہیں۔ میرے آقا کی رحمت اس انداز سے بھی ہے کہ غزوہ خیبر کا موقع ہو، حضرت مولا علی شیر خدا کی آنکھیں خراب ہو جائیں، درد کر رہی ہو، مصطفیٰ اپنا لعاب دہن لگا دیتے ہیں، رب شفا عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کو استسقاء کی بیماری لاحق ہوئی، پانی پیتے ہیں پیاس نہیں بجھتی، پانی پیتے ہیں پیاس ختم نہیں ہوتی، نزاع کا وقت ہے، موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، اپنے ایک غلام کو، جو غلام ان کا یہودی تھا، اس کو آقا کی بارگاہ میں بھیجا کہ جاؤ جا کے میرے آقا سے میرا حال بیان کرنا کہ یہ آپ کا صحابی، آپ کا غلام اس حالت میں ہے، نزاع کے عالم میں ہے، موت کا وقت ہے، یا رسول اللہ نزل رحمت فرمائیں۔ وہ جب غلام آقا کی بارگاہ میں آیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی پاک مٹی کو اٹھایا، مدینے کی مٹی اٹھائی، اس مٹی کے اندر اپنا لعاب دہن لگایا اور فرمایا جاؤ جا کے میرے غلام کو دے دینا۔ وہ یہودی تھا، لے کے گیا اور کہنے لگا شاید یہ مسلمانوں کے نبی نے کوئی مذاق کر دیا ہے۔ جب وہ یہودی لے کے مصطفیٰ کریم کے صحابی کی بارگاہ میں گیا، حضرت عامر بن فہیرہ کے پاس پہنچا تو ان کو جب یہ مٹی دی جس میں مصطفیٰ نے لعاب دہن ملایا ہوا تھا، انہوں نے پانی کے اندر ملا کے اس کو پی لیا، ان کے پینے کی دیر تھی، رب ذوالجلال نے انہیں شفا عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ رب کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اس انداز سے بھی ہے کہ مصطفیٰ کریم کا وسیلہ صحابی پیش کرتے ہیں، رب ذوالجلال مردوں کو زندہ بھی فرما دیتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، غزوہ احد میں ان کی آنکھ میں تیر لگا، رب کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس انداز سے آئے کہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں اس انداز سے پہنچے کہ ان کے ایک ہاتھ میں ان کی نکلی ہوئی آنکھ تھی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کافر نے تیر مارا ہے، آنکھ باہر آ گئی ہے، مجھ پر نظر رحمت فرمائیں۔ تو رب کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن لگایا اور ان کی آنکھ کو وہاں پہ رکھ دیا، رب العالمین نے انہیں شفا عطا فرما دی۔ یہ اللہ کے محبوب کی شان ہے، یہ اللہ کے محبوب کی رحمت اس انداز سے ہے، کوئی نکلی ہوئی آنکھیں لے کے آتا ہے، رب کے محبوب اسے بھی شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی جو ہے وہ رحمت سے بڑے ہوئے واقعات کے ساتھ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ رحمت عالم دنیا میں ہے، عالم ارواح میں بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہیں، عالم جہان کے اندر بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بن کر تشریف لائے۔ اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ جب رب العالمین نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرانا چاہا، شب معراج تھی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصی جب وہاں پہنچے، اللہ کے تمام نبیوں نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا، رب کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی، اس کے بعد تمام نبی کھڑے ہوئے، باری باری ایک ایک نبی کھڑا ہوتا اور اللہ نے جو ان پہ احسانات کیے ہیں، انہیں جو شان عطا کی ہے، ان کے وہ کھڑے ہوتے اور اپنی اپنی شانیں جو رب نے ان کو عطا کی ہیں اس کو بیان کرتے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے کہ جس نے مجھے مسجود ملائکہ بنایا ہے، جس نے مجھے ابو البشر بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے تو عرض کرنے لگے کہ تمام تعریفیں اس خلاق لم یزل کے لیے کہ جس نے میرے ساتھ کلام کیا ہے، گفتگو کی ہے اور مجھے بے شمار معجزات عطا فرمائے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے تو کہنے لگے تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مجھے یہ معجزہ بھی عطا فرمایا کہ مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، پھونک مار دیتا ہوں، رب ذوالجلال اس میں جان پیدا فرما دیتا ہے۔ کہنے لگے تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے، وہ نبینا میرے پاس آتا ہے، ہاتھ پھیر دیتا ہوں، رب آنکھیں عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے تمام تعریفیں اس خلاق لم یزل کے لیے کہ میری بارگاہ میں مردہ لایا جاتا ہے، ٹھوکر مارتا ہوں، رب ذوالجلال زندہ فرما دیتا ہے۔ اس طرح تمام انبیاء نے اپنی اپنی شان کو، اپنی اپنی عظمت کو بیان کیا، اور آخر میں جب باری آئی میرے اور آپ کے لجپال نبی کی، آخر میں جب آمینہ کے لال رب کے محبوب کی باری آئی تو رب کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ جو خطبہ ارشاد فرمایا تو فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین،
وہاں جو مسجد اقصی میں انبیاء کے سامنے رب کے محبوب نے خطبہ دیا تھا، اپنی تعریف جو کی تھی، جو اپنی شان کو بیان کیا تھا، وہ یہی تھی کہ رب ذوالجلال نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین۔ اے گروہ انبیاء یاد رکھنا، بے شک رب العالمین نے تمہیں نبوت عطا فرمائی ہے، رب العالمین نے تجھے شان عطا فرمائی ہے، تمہیں نبوت عطا فرمائی، کتابیں عطا فرمائی ہے، لیکن فرمایا یاد رکھنا جس وقت تمہیں نبوت دی گئی تھی، جس وقت تمہیں کتابیں عطا کی گئی، جس وقت رب العالمین نے تمہیں یہ شان عطا کی تھی، فرمایا وہ بھی ایک جہان تھا، وہ بھی ایک عالم تھا، وہ ایک زمانہ تھا۔ فرمایا رب نے مجھے اس زمانے کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے، رب نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ کہ رب کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے کہ جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اور وہاں پہ میرے آقا نے فرمایا رب نے مجھے یہ شان بھی عطا کی ہے کہ رب العالمین نے میرے ذکر کو بلند کیا ہے، رب العالمین نے مجھے یہ شان بھی عطا کی ہے کہ رب العالمین نے میری امت کو فضیلت عطا فرمائی ہے، رب العالمین نے مجھے یہ شان بھی عطا فرمائی ہے کہ رب العالمین نے مجھے فاتح بھی بنایا ہے، خاتم النبیین بھی بنا کر بھیجا ہے۔ رائے تکبیر، رائے رسالت، رائے حیدری، رائے تحقیق، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، مدنی کی آمد، آقا کی آمد، رائے تکبیر۔ جب رب کے محبوب علیہ السلام نے یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو محفل پاک ہو رہی تھی، اللہ کے انبیاء رسول بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وہاں پہ جو خطبہ دیا، اپنی شانوں کو بیان کیا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، آ کے ہمارے آقا کا ہاتھ پکڑا اور آگے کھڑا کیا اور فرمایا کہ اے گروہ انبیاء یاد رکھنا، رب العالمین نے آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ کو جو شان عطا فرمائی ہے، جو عظمت عطا فرمائی ہے کہ رب العالمین نے انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بھی بنایا ہے، ان کا ذکر بھی بلند کر دیا ہے، رب العالمین نے ان کی امت کو فضیلت بھی عطا فرمائی ہے، اللہ نے ان کو قرآن بھی دیا ہے، ان کو فاتح بھی بنایا ہے، یہ خاتم النبیین بھی بنایا ہے۔ فرمایا یہ وہ ساری شانیں ہیں کہ جس وجہ سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رب العالمین نے تمام نبیوں سے افضل، تمام نبیوں سے اعلیٰ جس ہستی کو بنایا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ کی نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گروہ انبیاء میں یہ اعلان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ ہاں یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو سب سے افضل بھی بنایا ہے، سب سے اعلیٰ بھی بنا دیا ہے۔ اور میرے امام نے فرمایا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مجھتا دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ تو یہ وہ رحمت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، جانوروں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، بہائم، چرند، پرند، درندوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اور ایک وہ وقت آئے گا کہ جب عالم برزخ ہوگا، جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، ماں باپ بھی چھوڑ کے آ جائیں گے، عزیز و اقربا بھی چھوڑ کے آ جائیں گے، وہ قبر کی تنہا
قبر کے اندر تنہائی کی رات اور قبر کی اندھیری تاریکی، وہ قبر کے جو انسان کو ہر دن 3 مرتبہ پکارتی ہے اور کہتی ہے کہ انسان زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا، انسان زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا، بالآخر تو نے آنا میرے اندر ہے، میں بچھوؤں کا گڑھ ہوں، میں سانپوں کا گڑھ ہوں، اس قبر کے اندر آنا ہے تو اس کی تیاری کر کے آنا۔ اس قبر کے اندر جب ماں باپ بھی اپنی اولاد کو چھوڑ کے واپس آ جائیں گے، اس قبر میں بھی اگر کوئی ذات کام آئے گی تو اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر باری آئے گی عالم محشر کی، جب قیامت کا دن ہوگا تو رب کے محبوب علیہ السلام اس انداز سے ہمارے لیے رحمت ہے، اللہ نے عالم محشر کے لیے ہمارے نبی کو کس انداز سے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کہ جب قیامت کا دن ہوگا جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن، اور رب ذوالجلال قہر و غضب کے اندر ہوگا، رب ذوالجلال کا غضب برس رہا ہوگا، وہاں کسی میں تاب نہیں ہوگی کہ رب کے سامنے کھڑا ہو جائے، تو رب العالمین کے غضب سے بچنے کے لیے اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے وہاں پہ تمام لوگ جمع ہوں گے اور اکٹھے ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ کو اللہ نے ابو البشر بنایا ہے، آپ کو مسجود ملائکہ بنایا ہے، اب ساری انسانیت کے باپ ہیں، رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، فرمایا اور کسی اور کے پاس چلے جاؤ، میں سفارش نہیں کر سکتا، اور کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ ساری مخلوق پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے گی، انہیں کہیں گی کہ آپ رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں، تو وہ بھی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری۔ چلتے چلتے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، وہی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس چلے جاؤ، میں رب کی بارگاہ میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ چلتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کہ آج کسی اور کے پاس چلے جاؤ، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ اور فرمائیں گے آؤ تمہیں میں ایک در بتاتا ہوں، وہ ایسا در ہے کہ وہاں جو بھی منگتا جاتا ہے کبھی خالی ہاتھ نہیں آتا۔ وہ فرمائیں گے جاؤ رب کے محبوب آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ ساری انسانیت اکٹھی ہو کے رب کے محبوب آمنہ کے لال کی بارگاہ میں آ جائے گی، اور میرے آقا کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے تو رب کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم پر نظر رحمت فرمائے، رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں، تو رب کے محبوب یہ نہیں فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری، یار کسی اور کے پاس چلے جاؤ، رب کے محبوب فرمائیں گے انا لہا، میرے پاس آ جاؤ، انا لہا، میں اسی لیے ہوں۔ رب کے محبوب علیہ السلام رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اور اسی حدیث مبارکہ کو ترمذی شریف میں بھی روایت کیا گیا کہ رب کے محبوب علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے اور تعجب کر رہے تھے کہ تعجب ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر بنایا ہے، انہیں مسجود ملائکہ بنایا ہے۔ کسی صحابی نے کہا یہ بھی تعجب کی بات ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، کسی نے کہا یہ بھی تعجب کی بات ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی بنایا ہے، کلمۃ اللہ بھی بنایا ہے۔ تو رب کے محبوب تشریف لائے اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک یہ سچ ہے، اللہ نے اپنے پیاروں کو شان عطا فرمائی ہے، فرمایا کسی کو رب العالمین نے کلیم اللہ بنایا ہے، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا ہے، کسی کو آدم صفی اللہ بنایا ہے، لیکن فرمایا الا وانا حبیب اللہ، اے لوگوں یاد رکھنا رب العالمین نے کسی کو کلیم اللہ کسی کو روح اللہ بنایا تو رب نے مجھے حبیب اللہ بنا کر بھیجا۔ پھر آقا فرماتے ہیں انا اول الشافعین و مشفع یوم القیامت ولا فخرا، فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں بھی جو ذات کام آئے گی وہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ وہ رحمت ہے
کہ رب کے پیارے محبوب अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि या रब्बुल आलमीन फरमाएगा या मुहम्मद इरफा रअसका वस्अल तुका वशफा तुशफ़ा, कि महबूब अपना सर उठाएं, आप सवाल कीजिए अता किया जाएगा। मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा है। आलम अरवा के जो वाक़यात हैं वो भी आपके सामने रखे, और आलम दुनिया में जिस तरह रब्बुल आलमीन ने हमारे महबूब अलैहिस्सलाम को रहमत बनाया है वो भी आपके सामने जिक्र कर दिया गया। और आलम माशर में भी रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ही तमाम इंसानियत के लिए रहमत हैं। और यही वो दर है कि अगर हम इस दर को आका करीम अलैहिस्सलाम के दामन को और अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अगर हम अमल करेंगे तो रब्बे सुल जलाल हमें दुनिया में भी इज़्ज़त अता फरमाएगा, कल क़यामत के दिन भी इज़्ज़त अता फरमाएगा। और इसी में हमारी कामयाबी है कि हम दुनिया के रस्म व रवाज को छोड़कर अपने महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अपनाएं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान माई फ़िल जन्ना। फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा से मोहब्बत की, और फरमाया जिसने मुझसे मोहब्बत की काना माई फ़िल जन्ना, वो जन्नत के अंदर भी मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की बात। तो रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ अल्लाह पाक हम सबको इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके पर आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।